بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم اور دہم میں مضمون اردو میں سبق رشتہ ناطے کی بلند خوانی کا سلسلہ مکمل ہو چکا۔ اس مصنف نے ہمیں رشتوں کی اہمیت بتائی، رشتوں کی ضرورت بتائی، رشتوں کی افادیت بتائی، اور بتایا کہ ہم دنیا میں انہی رشتوں کے اعتبار سے ترقی کرتے ہیں، فلاح و بہبود پاتے ہیں۔ بہت سے رشتوں کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہے۔ ہماری خوش نصیب اور بد نصیبی میں ہمارے افعال اور ہمارے اعمال ہی وجہ سبب بنتے ہیں۔ تو سبق میں ہمیں بتایا گیا کہ رشتے اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ رشتے کسی صورت ٹوٹ نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے کاروبار کو چلانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ادب اور تعظیم دنیا میں ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ دور جو ہے وہ لو اور دو کا ہے۔ اگر ہم کسی کا خیال نہیں رکھیں گے تو دوسرا ہمارا خیال کیوں رکھے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس سے اللہ کی خوشی اور رضا حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی تو ہماری اولاد بھی ہمارا احترام نہیں کرے گی۔ دنیا میں ہمارے لیے سب سے اول مرتبہ اللہ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی اطاعت اور عبادت ہم پر فرض ہے، اور دوسرا مرتبہ والدین کا ہے جو ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں۔ جو ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے وہی عزت پائیں گے، جو ان سے بدسلوکی کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں والدین اور بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا، ان کے سامنے خاموش رہنا، ان کے سامنے ادب سے سر جھکانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک رشتہ استاد کا ہے۔ باپ جسمانی پرورش کرتا ہے اور استاد روحانی تربیت کرتا ہے۔ اس طرح ماں اور باپ کی طرف سے بھی رشتے ہیں، پھوپھی پھوپھا، چچا چچی، ماموں ممانی، خالہ خالو اور بھائی بہن وغیرہ۔ عورت کو جو خوشحالی شوہر کے گھر پر میسر آتی ہے وہ کہیں اور میسر نہیں آ سکتی، لیکن جب اس کے والد یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا وہ خود اس پر صدمہ ہوتا ہے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ بیٹا اور بیٹی سے زیادہ بہن بھائی پیارے ہوتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر رشتے دار آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ یہ سبق کا خلاصہ تھا جس میں ہمیں رشتوں کے بارے میں بتایا گیا، اور یہی اس کا مرکزی خیال ہے کہ رشتوں کی اہمیت اور افادیت سمجھائی گئی ہے کہ اگر ہم رشتوں کو پورا نہیں کریں گے، رشتوں کے آداب اور ادب کا خیال نہیں رکھیں گے تو دنیا کا سارا نظام ہی عجیب و غریب شکل اختیار کر لے گا۔ سبق کے بعد مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پہ مشقی سوالات موجود ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیے، اس میں پہلا سوال، پھر پہلے سوال میں مختلف جز ہیں، ان سوالات کو دیکھیں۔ یقیناً یہ وہی سوال ہوتے ہیں جو سبق میں ہم نے جن کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے۔ اگر توجہ سے سبق پڑھا ہوگا تو ہم اس کا جواب بھی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ جواب کو سمجھ لیجئے اور اس کے بعد ان کو تحریر کریں۔ پہلا سوال کہ قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں اب تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح مختلف رشتہ دار جو ہمارے کاروباری زندگی میں مددگار ہوتے ہیں، اگر وہ سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں تو دنیا میں گزارا نہ ہو سکے گا۔ تو پس دنیا کی ہر بات میں دوری اور نزدیکی کے رشتے ہیں۔ ان رشتوں کی رعایت اور پابندی کو ہی قانون ادب کہتے ہیں۔
یہ قانون ادب سے کیا مراد ہے، اس کا جواب۔ اس کے بعد دوسرا سوال کہ دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، جس کا جواب ہم اس طرح بتائیں کہ ادب و تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب، تعظیم اور رعایت کے بغیر دنیا کی بہبود ممکن نہیں۔ سمجھ میں آیا کہ ادب و تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب، تعظیم اور رعایت کے بغیر دنیا کی بہبود ممکن ہی نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہم اس کا جواب اس طرح بتائیں کہ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو خدا تم سے خوش ہو کر تمہیں زیادہ تر عنایت اور انعام فرمائے گا، اور دنیاوی فوائد اس کے علاوہ ہیں۔ اور اس میں ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو تمہارے چھوٹے بھی اسی طرح تمہاری خدمت کریں گے، اور یہ سلسلہ خدمت گزاری دین و دنیا میں جاری رہے گا۔ یہ بزرگوں کو خوش کرنے کے فوائد بتائے مصنف نے۔ اس کے بعد چوتھا سوال کہ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ اس میں ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ جتنی اطاعت و تعظیم ہو سکے ان کی بجا لانی چاہیے۔ والدین کی اطاعت کی صورت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر معلوم نہ ہو تو ان سے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دیں عمل کرو، اور ان کی خوشی کا ہر کام سر انجام دینے کی دل سے کوشش کرو۔ یہ والدین کی اطاعت کی مختصر یہاں پہ بات سمجھائی گئی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی تو یقیناً ان کی اولاد بھی ان سے سرکش رہے گی۔ اس وقت عقل مندوں کی عقلیں بھی کام نہیں کریں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے جو سلوک کیا وہی سلوک ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ کرے گی۔ والدین کی نافرمانی کے سبب اللہ کی ناراضگی بھی ملے گی، اور نافرمان اولاد کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ سوال نمبر 1، پھر اس کے جوابات آپ نے سمجھے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، جس کو ہم چوز دا کریکٹ آنسر کہتے ہیں، یعنی صحیح جواب منتخب کرنا، جس میں ہمیں مختلف آپشن دیے جاتے ہیں جس میں سے ہم نے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم پہلا پڑھیں تو لکھا ہے کہ رشتہ ایک پیوند ہے۔ اب کون سا پیوند ہے؟ خدائی، دنیاوی، لازمی یا مصنوعی؟ سبق کے عبارت کے اعتبار سے صحیح جواب منتخب کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا، بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ بہن بھائی کو، دوستوں کو، ماں باپ کو، پڑوسیوں کو۔ صحیح جواب منتخب۔ تیسرا ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں۔ کیا ہے؟ نظارے، رشتے، احکامات یا مزے؟ سبق کی عبارت کو سامنے رکھ کے جواب کا انتخاب کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا ہے صفحہ نمبر 37 پہ کہ رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون فلسفہ، قانون شہادت، قانون کیمیا یا قانون ادب؟ صحیح جواب کا انتخاب۔ اس کے بعد آخری کہ بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔
خدا کی خوشنودی، دنیا کی دولت، عزت دار ملازمت یا دنیا کی نعمتیں؟ یہ سارے جو آپ سے سوالات کی شکل میں MCQs پوچھے گئے، یہ تمام کا تعلق کتاب میں موجود عبارت سے ہے. اس کو دیکھیں گے اور اپنی معلومات کو سامنے رکھ کے اس کا صحیح جواب کا انتخاب کریں. اگر میں یہاں پہ صحیح جواب آپ کو نشان ہاتھ کے ہاتھ لگوا دوں تو آپ کے اپنی جو کوشش ہے جو خود دیکھ کے کریں گے وہ حاصل نہیں ہوگی، اور اگر خود دیکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ وہ میں جو دیکھیں گے عقل استعمال کریں گے تو پھر وہ چیز آپ کے ذہن میں محفوظ بھی ہو جائے گی. اس کے بعد خالی جگہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے. ڈیش میں کیا آئے گا اس کو صحیح لفظ لکھیں گے سبق کے مطابق. جب تم ڈیش ہوگے تو اسی طرح تمہارے خود تمہاری خدمت کریں گے. ڈیش ہوں گے. اس کے بعد جیم ہے کہ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے. چوتھی، جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ ڈیش کی عبادت بھی دل سے کرے گا. اور اس کے بعد آخری خالی جگہ کہ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے. سبق میں ہم نے پڑھا تھا تو وہاں سے دیکھ کے وہاں سے سمجھ کے صحیح جواب کا انتخاب کریں گے. سوال نمبر 3، اس کے بعد سوال نمبر 4 میں صحیح یا غلط جواب کا اندازہ لگا کے فیصلہ کرنا کہ یہ بات صحیح ہے تو صحیح کی علامت لگا دی جائے، اور اگر غلط ہے تو غلط کی. جیسے پہلا ہے کہ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا. اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کے سامنے صحیح کی علامت لگائی جائے، اور غلط ہو تو غلط. ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا. اگر یہ آپ کو صحیح لگتا ہے تو صحیح، ورنہ غلط. والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں، مطلب وہ جو ہمیں حکم دیتے ہیں وہ صرف ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، چاہے بظاہر ہمیں اس میں اپنا فائدہ نظر آئے یا نہ آئے. چوتھا، استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے. سبق میں کیا پڑھایا گیا تھا، ہمیں کیا سمجھایا گیا تھا استاد کے مرتبے سے متعلق، اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں. استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے. اس کو بھی دیکھیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ سوال نمبر 4 تک ہو گئے. اس کے بعد صفحہ نمبر 38 دیکھیں اپنی کتاب کا. سوال نمبر 5 مضمون ہے اگر میں وزیر تعلیم ہوتا کہ عنوان پر 400 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھا جائے گا، جس میں آپ بتائیں گے کہ اگر آپ کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے تو آپ کیا کریں گے، اس نظام کے اندر کیا بہتری لے کر آئیں گے، ملک کے نظام کے اندر کون کون سی اصلاحات کرنے کا ارادہ ہے، کون سی جگہ آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں، ساری باتوں کو جمع کیا جائے گا. اس کے بعد جو قواعد کا کام ہے بتایا گیا، اس کو ہم بورڈ پہ سمجھ لیتے ہیں، جس میں ہمیں مبتدا اور خبر کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ جملے کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں. اب مبتدا کے بارے میں دیکھیں، لکھا ہے کہ وہ شخص یا شے یعنی چیز، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. تو وہ شخص یا شے جس کا ذکر ہو اس کو مبتدا کہیں گے، اور جو مبتدا کی نسبت سے ذکر کیا جائے اس کو خبر کہیں گے. جس چیز کے بارے میں، جس شخص کے بارے میں جملے میں بات کہی گئی ہے اس شخص یا چیز کو مبتدا کہیں گے، اور اس مبتدا کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کو خبر کہیں گے. یعنی جملے کے 2 اجزاء ہوگا، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. ایک مبتدا اور دوسرا خبر، یہ جملے کے 2 جز ہیں. جیسے ابو آ گئے، اب ابو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ گئے ہیں، تو جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ شخص یا چیز جو ہوگی اس کو مبتدا کہیں گے. تو ابو
مبتدا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ آ گئے ہیں، تو ان کا بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے یقیناً وہ اس کو ہم خبر کہیں گے، جملے کا دوسرا حصہ۔ اس طرح عمر گیا، عمر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے عمر مبتدا، اور اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے وہ بات خبر بن گئی۔ اسی طرح تیسرا ہے کہ حسان جیتا، اب حسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ میچ جیتا، وہ کوئی مقابلہ جیتا، تو یہ بات یقیناً آپ کی سمجھ میں آئی کہ جملے میں دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، اور ایک وہ بات جو اس کے بارے میں کہی جا رہی ہو۔ تو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو اس کو مبتدا کہیں گے، اور جو بات اس کے بارے میں کہی گئی اس کو خبر کہیں گے۔ جملے کے دو اجزاء مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ بات یہ یاد رکھنی وہ یہ کہ جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا جس کے بارے میں کہی جائے بات، اور خبر وہ جو بات اس کے بارے میں کہی جائے۔ یقیناً یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے اس کا، آپ کی کتاب میں سوال نمبر 6 کہ درج ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اسی طرح کالم بن جائیں گے، جس طرح ابھی آپ کو بورڈ پہ دکھائے گئے تھے، اوپر اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک طرف مبتدا لکھا جائے گا، ایک طرف خبر لکھا جائے گا، اور پھر اکرم گیا، بچہ کودا، بانو آئی، زین رویا، ابو آئے۔ ان تمام مرکبات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس میں مبتدا کے جو جز ہیں ان کو مبتدا کے کالم میں لکھا جائے گا، اور جو خبر ہے ان کو خبر کے کالم میں لکھا جائے گا۔ اس طرح آپ کو یہ سوال بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن جو بات سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھانے کی ہے، اور جو مشق کے طور پہ سمجھائی گئی ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ امتحان میں بعض اوقات اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں، جیسے یہ سوال نمبر 6 ہے کہ اس میں مبتدا اور خبر کی نشاندہی کیجیے۔ اب ہمیں معلوم ہوگا کہ مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں، تو پھر ہم اس سوال کو بآسانی کر لیں گے۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ مبتدا کسے کہا جاتا ہے اور خبر کسے کہا جاتا ہے، تو پھر یہ سوال انتہائی آسان ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو مکمل حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سوال کو سمجھ لیں، سیکھ لیں، ہر چیز امتحان کے سامنے رکھ کے نقطہ نظر سے، امتحانی نقطہ نظر سے دیکھا کریں، اور اس پہ بھرپور کوشش کیا کریں، اس میں آپ کو صلاحیت میں اس میں بھرپور اضافہ ہو جائے۔ آج اس مشق کا خاتمہ ہوا، سبق مکمل ہوا۔ سوال نمبر 1 کے جو جز ہیں الف ب ج د اور ح، وہ آپ اپنے رجسٹر میں لکھیں گے، سبق کا مرکزی خیال لکھیں گے، ڈائری نوٹ فرما لیں، جبکہ ڈائری رشتہ ناطہ سبق جو ہے اس کے سوال جواب اور مرکزی خیال تحریر کریں گے رجسٹر میں۔ یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا پہلے بھی کہ سوال نمبر 1 جو ہے اس کے جز الف ب ج د ہے، وہ تمام چیزیں اور مرکزی خیال جو سبق کا رجسٹر میں کیا جائے گا، ان کو یاد بھی کیا جائے گا۔ آج کے اس لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ دوسری ویڈیو دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ نئی چیزوں کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔